ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له وأشهد أن لا إله إلا الله وأشهد أن محمدا عبده ورسوله أما بعد فإن خير الحديث كتاب الله وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم وشر الأمور محدثاتها وكل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار اما بعد اعوذ باللہ السمیع العلیم من الشیطان الرجیم یا ایھا الذین آمنوا اتقوا اللہ حق تقاته ولا تموتن الا وانتم مسلمون یا ایھا الناس اتقوا ربکم الذی خلقکم من نفس واحدہ وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا کثیرا ونساء واتقوا اللہ الذی تساءلون به والارحام ان اللہ کان علیکم رقیبا یا ایھا الذین آمنوا اتقوا اللہ وقولوا قولا سدیدا یصلح لکم اعمالکم ویغفر لکم ذنوبکم ومن یطع اللہ ورسولہ فقد فاز فوزا عظیما۔ حضرات گرامی قدر، انسان کی زندگی اتار و چڑھاؤ سے عبارت ہے۔ اس میں خوشیاں بھی آتی ہیں اور غم بھی آتے ہیں۔ خوشی کے مواقعوں میں سے ایک بڑا موقع کسی کا عقد نکاح کے بندھن میں بن جانا ہے۔ نکاح کا بندھن یقیناً اللہ تبارک و تعالیٰ کے فضل و کرم سے انسان کے لیے دنیا اور آخرت کی بھلائیوں کو سمیٹنے کا بہت بڑا ذریعہ ہے۔ انسان میں جبلی تقاضے موجود ہیں، نکاح کی برکت سے اللہ تبارک و تعالیٰ اس کی جبلی خواہشات کو پورا فرماتے ہیں، اس کو اپنی آنکھوں کو جھکانے کی موقع اور سعادت حاصل ہوتی ہے، شرم و حیا اور پاکیزگی طہارت میں اضافہ ہوتا ہے، للہیت کے امکانات بڑھ جاتے ہیں۔ حضرات گرامی قدر، انسان جب نکاح کرنے کے بعد اللہ تبارک و تعالیٰ کے حکموں کے مطابق زندگی گزارتا ہے تو نہ صرف یہ کہ وہ اپنی اصلاح کرتا ہے بلکہ اپنے اہل خانہ کی اصلاح کا بھی ذریعہ بن جاتا ہے۔ اسی نکاح کی برکت سے اللہ تبارک و تعالیٰ انسان کو اولاد بھی عطا فرماتے ہیں جو زندگی کے نشیب و فراد اور دکھوں کے دوران انسان کے غموں اور قدورتوں اور کجیوں کو دور کرنے کا ایک سبب بن جاتے ہیں۔ حضرات گرامی قدر، اولاد کی وجہ سے انسان ان کو دیکھ کر اپنے بہت سے غم بھول جاتا ہے، بہت سے دکھوں کو فراموش کر دیتا ہے۔ نکاح کے فوائد اپنی جگہ پر ہیں، لیکن اس کے حوالے سے انسانوں پر بہت سی ذمہ داریاں بھی عائد ہوتی ہیں۔ نئے رشتے کو اچھے طریقے سے نبھانا اور پرانے رشتوں کے حوالے سے جو لائبلٹیز اور ذمہ داریاں عائد ہوتی ہیں ان کو بھی پورا کرنے کی کوشش کرنا یقیناً یہ ایک ایسا چیلنج ہے جس سے عہدہ برا ہونے کے لیے متانت کی، حوصلے کی، بردباری کی ضرورت ہوتی ہے۔ اجلت پسندی کے ساتھ، غصے کے ساتھ، جوش کے ساتھ، جذبات کے ساتھ کئی مرتبہ انسان اپنے گھروں کو تباہ کر بیٹھتا ہے، یا والدین کی ناراضگی کو مول لے لیتا ہے، یا بیوی اس سے خفا ہو جاتی ہے۔ رشتوں کے درمیان توازن پیدا کرنے کے لیے جن چیزوں کی ضرورت ہے، اللہ تبارک و تعالیٰ کے حبیب علیہ السلام نے جو آیات مبارکہ تلاوت کی ہیں، اگر ان پہ غور کر لیا جائے تو اللہ تعالیٰ کے فضل و کرم سے وہ تمام عناصر انسان کو سمجھ آ جاتے ہیں جو ایک اچھے نکاح کو گزارنے کا ذریعہ بن سکتے ہیں۔ حضرات گرامی قدر، اللہ تبارک و تعالیٰ نے ان آیات کے اندر جو بات کہی ہے بتکرار، وہ انتہائی اہم بات ہے۔ اللہ سے ڈر جاؤ، اللہ سے ڈر جاؤ، اللہ سے ڈر جاؤ۔ حقوق کی ادائیگی، فرائض اور واجبات کی تکمیل کے لیے اللہ کی خشیت سے بڑی کوئی چیز ایسی نہیں جو انسان کو سیدھے راستے کو رکھ سکے۔ میاں بیوی کا رشتہ بڑا ہی انٹریکیٹڈ، بڑا ہی پرائیویٹ رشتہ ہے۔ انسان کی خلوت کی زندگی کے اندر اتار اور چڑھاؤ جو ہیں، انسان ان کو صحیح معنوں میں اسی صورت میں ان سے عہدہ برا ہو سکتا ہے جب اس کے دل میں اللہ کی خشیت اور اس کا خوف موجود ہو۔ خوف خدا سسرال کے خوف سے بڑھ کر ہے، والدین کے خوف سے بڑھ کر ہے۔ یہ خوف دلہا کو دلہن کے ساتھ اچھی زندگی گزارنے کے اوپر آمادہ کرتا اور دلہن کو دلہا کے ساتھ وفاداری کا درس دیتی ہے۔ دوسری بات جو ان آیات مبارکہ میں کہی گئی وہ یہ ہے، تمہیں موت نہ آئے مگر اس حالت میں کہ تم تابعدار ہو اللہ تبارک و تعالیٰ کے۔ موت کا وقت کب آئے گا؟ 5 گھنٹے کے بعد، 5 دن کے بعد، 5 مہینے کے بعد، 5 سال کے بعد، کچھ پتہ نہیں۔ ہو سکتا ہے آج کا دن ہی ہماری زندگی کا آخری دن ہو۔ نکاح کے موقع پر تجدید عزم کرنا چاہیے کہ میں نکاح کے اندر کوئی ایسی حرکت نہیں کروں گا، کوئی ایسا فعل نہیں کروں گا، کوئی ایسا نافرمانی والا کام نہیں کروں گا کہ اللہ نہ کرے اگر آج کا دن میری زندگی کا آخری دن ہو تو میں اللہ تعالیٰ کو منہ دکھانے کے قابل نہ ہوں۔ آج کے دن بھی اگر مجھے موت آئے تو میری حالت یہ ہونی چاہیے کہ میں نے خوشی کے اندر بھی اللہ تبارک و تعالیٰ کی خشیت کو اپنے دل میں رکھا تھا۔ انسان کی اس کے ایمان کی پرکھ کی ایک بہت بڑی علامت یہ ہے کہ اس کو خوشی کے اندر جو ہے
خوف خدا ہونا چاہیے اور غم کے اندر اس کو یاد خدا رہنی چاہیے. جس کو خوشی کے اندر اللہ کا خوف نہ رہے اور غم کے اندر اللہ کی یاد بھول جائے، اس شخص کو اپنے ایمان کی فکر کرنی چاہیے. چنانچہ آج کے دن اگر اللہ نہ کرے موت کا دن بھی ہو تو ہماری موت اس حالت میں ہونی چاہیے، ہم نے نہ بے پردگی کی ہو، نہ ناچ گانے کیے ہو، نہ بے حیائی کی ہو، ہم نے اللہ تبارک و تعالیٰ کی حشیت کے مطابق اپنی زندگی کو بسر کیا ہو. تیسری بات جو ان آیات مبارکہ میں سمجھائی گئی وہ یہ ہے، جو کہ نکاح کی خوبصورتی کے اندر انتہائی اضافہ کر دیتی ہے. کیا چیز اللہ تبارک و تعالیٰ نے انسانوں کو سمجھائی ہے؟ اللہ تبارک و تعالیٰ نے انسانوں کو یہ بات بتلائی ہے، اللہ نے ہمیں ایک باپ آدم سے پیدا کیا، ایک ماں حوا سے پیدا کیا. پھر برادریاں کیا ہیں؟ برادریاں لی تعارف کا ذریعہ ہیں، فخر کا ذریعہ نہیں. اس کا مطلب ہے دلہن کو اپنے گھر کی بنیاد کے اوپر دلہا کو حقیر نہیں جاننا چاہیے، اور دلہا کو اپنے فیملی بیک گراؤنڈ کی وجہ سے دلہن کو حقیر نہیں جاننا چاہیے. جب حقارت کو مٹا کر مساوات بنی آدم کا کنسپٹ ہمارے دل میں موجود ہوگا تو پھر خیر ہی خیر ہوگی، خیر ہی خیر ہوگی. پھر ساس نظر نہیں آئے گی، ماں نظر آئے گی، پھر سسر نظر نہیں آئے گا، باپ نظر آئے گا. یہ سسر باپ کیوں نہیں لگتا، یہ ساس ماں کیوں نہیں لگتی؟ اس کے اندر اپنی ایک فیملی کے ساتھ اضافی تمسک اور دوسروں کی فیملی کو اجنبیت کی نگاہ سے دیکھنا یا کمتر سمجھنا، یہ ایک ایسا بیریئر ہے جو انسان کو صحیح معنوں میں ایک دوسرے کے اندر ابزارب نہیں ہونے دیتا، ایک دوسرے کے اندر جذب نہیں ہونے دیتا. انسان کو ایک دوسرے کا جذب ہونے کے لیے اس بات کو یاد رکھنا چاہیے، ہم ایک باپ کی اولاد ہیں، ایک ماں کی اولاد ہیں. آج اللہ تعالیٰ نے ہمیں نکاح کے بندھن میں اگر باندھا ہے تو ہمیں اس بندھن کو صحیح طریقے سے نبھانا چاہیے. حضرات گرامی قدر، اس کے ساتھ ساتھ اللہ نے اس بات کا بھی ذکر کیا کہ قولوا قولا سدیدا، بات سیدھی کہنی چاہیے. نکاح کے موقع پہ کئی مرتبہ جھوٹ اور مبالغے سے کام لیا جاتا ہے جو نکاح کی بعد میں آنے والی زندگی کے اوپر بھی منفی اثرات کو مرتب کرتا ہے. جھوٹ بولا جاتا ہے لڑکی کی عمر کے حوالے سے، لڑکی کی آمدن کے حوالے سے. لڑکے کی آمدن بھی ظاہر ہو جاتی ہے، لڑکی کی عمر بھی ظاہر ہو جاتی ہے، ایجوکیشن بھی ظاہر ہو جاتی ہے. پھر بدگمانی آ جاتی ہے دل میں کہ یہ جھوٹ بولتے ہیں، یہ جھوٹ بولتا ہے، یہ جھوٹ بولتی ہے. کیا ہوتا ہے؟ دلوں کے اندر ایک دوسرے کے بارے میں بے یقینی اور بدگمانی کے جو احساسات پیدا ہوتے ہیں وہ نکاح کے بعد میں آنے والی زندگی کے اندر بھی شکوک و شبہات کو پیدا کیے رکھتے ہیں. لیکن جب سچائی سے کام لیا گیا ہوتا ہے تو انسان کے دل میں یہ بات آتی ہے کہ کسی چیز کو چھپایا نہیں گیا بلکہ حقیقت پسندی سے کام لیا گیا، سچائی سے کام لیا گیا. اور اس کا نتیجہ کیا نکلتا ہے؟ سچائی انسان کو غرور سے بچاتی ہے، تکبر سے بچاتی ہے، شہی خوری سے بچاتی ہے، خود نمائی سے بچاتی ہے، خود پسندی سے بچاتی ہے. نتیجہ کیا نکلتا ہے؟ اللہ تبارک و تعالیٰ فرماتے ہیں یصلح لکم اعمالکم ویغفر لکم ذنوبکم. سچائی سے کام لو، اللہ تمہارے معاملات کو سنوار دے گا، تمہارے گناہوں کو معاف کر دے گا. اور حضرات گرامی کے اندر آخری بات جس کو ملحوظ ہاتھ رکھنا نکاح کے موقع پر انتہائی ضروری ہے وہ یہ ہے کہ ہم کامیابی سمجھتے ہیں رسوم و رواج کی پیروی میں، ہم کامیابی سمجھتے ہیں ٹرینڈز کی پیروی میں، ہم کامیابی سمجھتے ہیں کلچر کی پیروی میں. لیکن اللہ کیا کہتا ہے؟ وَمَن يُطِعِ اللَّهَ وَرَسُولَهُ وَمَن يُطِعِ اللَّهَ وَرَسُولَهُ فَقَدْ فَازَ فَوْزًا عَظِيمًا. اصل کامیابی اسی کو حاصل ہوگی جو اللہ اور اس کے رسول کی بات کو مانے گا.